جو احباب پیچھے ہیں، جو خالی جگہ ہے بس اسے پر کر لیں. آپ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آگے آنے والے، جی بالکل آپ سے کہہ رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں. یہ بیچ کی خالی جگہ بس پر کر لیں، بعد میں آگے آنے والے بیٹھ جائیں گے. درود پڑھیے، بلند تر صلوات. بار دیگر بلند تر صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم و اہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین. ولعنت اللہ علی منکر فضائل وغاصب حقوقہم اجمعین. صلوات. زحمت سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر. میں قبلہ ایک جملہ کہتا ہوں اکثر، چلیں آج اسی سے آغاز کرتے ہیں. وہ آپ کا اور میرا اللہ بعد میں ہے، آپ سے اور مجھ سے پہلے علی کا اللہ ہے. ایسے نعرہ لگائیں جیسے علی اپنے اللہ کا نعرہ سننا چاہتا ہے. مل کے سلامت رہو. یک زبان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ازل سے ابد تک ان دونوں نعروں کا محافظ نعرہ حیدری. حسینیات، یزیدیات، برائے ظہور منتقم خون حسین. صلوات. آباد رہیں، شاد رہیں، سلامت رہیں. دعا گو ہوں میرا مالک آپ سب کا اس صف عزا پہ چل کے آنا قبول و منظور فرمائے. بانیان مجالس، خادمین صف عزا، جس خلوص محبت عقیدت کے ساتھ انہوں نے یہ صف عزا بچھائی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہمارے بچوں کی طرح ہے، چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے. تراب، ابو ذر، یہ سارے جتنے بھی ان کے بھائی، احباب، دوست، عزیز، اقارب، بڑی محنت سے انہوں نے یہ صف عزا بچھائی ہے. بالخصوص بتلا رہے تھے مجھے ان کے والد صاحب کی طبیعت کچھ ناساز ہے، ان کی صحتیابی کے لیے، اور جس نے بھی ان کے ساتھ مل کے اس پورے خانوادے نے، اس پورے گھرانے نے مولا کے حضور یہ صف عزا بچھائی ہے، دعا فرمائیں کہ مالک ان کی توفیقات خیر میں برکت عطا فرمائیں. توجہات قبلہ. بہت دیر سے میں جانتا ہوں آپ اس افضل ترین عبادت میں مصروف ہیں. مجھ سے آنے سے بھی بہت پہلے سے آپ کے ساتھ مل کے کوشش ہے کہ مالک کے حضور ذکر میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں، کیونکہ فرادہ نماز پڑھنے کا ثواب کم ہوتا ہے، مل کے اجتماعی نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. تو بس کوشش کروں گا جس عبادت میں آپ صبح سے مصروف ہیں اس عبادت میں میں بھی آپ کے ساتھ مل کے شامل ہو جاؤں. ایک سب سے پہلی بات، جو لوگ میری عادت سے واقف ہیں وہ واقف ہیں، جو واقف نہیں ہیں بس ایک جملے میں بتا دوں، میں جملے بازی کرنے کا عادی نہیں ہوں. بات دلیل کے ساتھ ہوتی ہے تو مزہ آتا ہے، استدلال ہوتا ہے، حوالہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک منزل ہوتی ہے، اس کے بعد جملہ ہوتا ہے، تاکہ ہمیں اور آپ کو یہ بات دیکھیں. سارے علی والے بیٹھے ہیں، سارے حسینی بیٹھے ہیں، یہاں میں جو بھی بات کہہ دوں گا آپ داد دیں گے، آپ سبحان اللہ کہیں گے، آپ نعرہ بھی لگا دیں گے۔ مزہ وہ ہے کہ جب آپ یہاں سے بات لے جا کر بیچ چوک میں کھڑے ہو کے بھی کہیں تو علی کا منکر بھی انکار نہ کر سکے۔
ٹھیک ہے نا قبلہ؟ آپ سلامت رہیں. جی میں بس کوشش میری یہ ہوتی ہے، اور یہ تب ہوگا جب بات کے پیچھے دلیل ہوگی، جب بات کے پیچھے وزن ہوگا. اور ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں قبلہ، ہمارے شیعت کو اتنا نقصان دشمن نے نہیں پہنچایا جتنا نقصان جملے بازی کرنے والوں نے پہنچایا ہے. میں جملے بازی کا عادی نہیں ہوں، ہاں اپنے نتیجے کی صورت میں جملہ ضرور کہوں گا. آپ کی توجہات اگر میری جانب رہیں گی تو آپ آج حسین بھی لے کے جائیں گے، علی بھی لے کے جائیں گے، اور علی کا اللہ بھی لے کے جائیں گے. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. بس جتنی دیر ہوں، جتنا مجھے نوکری کے لیے کہا گیا بانیوں کی جانب سے، اتنی دیر آپ کے ساتھ مل کے نوکری کریں گے. بس ایک واقعے سے آغاز کر رہا ہوں. دراصل قرآن نا سارے زمانوں کے لیے آیا تھا، سارے زمانوں کے لیے، صرف 1400 سال نہیں قبلہ، رہتی دنیا تک کے لیے قرآن ہے. اور قرآن میں پوری کائنات بند ہے. بہت توجہ سے، خصوصاً جو بزرگ بیٹھے ہیں، آپ ذرا ابتدا میں میرا ساتھ دیں گے، آپ کو دیکھ کے جوانوں کو بھی تقویت ہوگی کہ بات ایسے بھی سنی جاتی ہے. ابھی تک آپ نے ذاکرین کو بڑے خوبصورت لحن میں سنا، میرے پاس لحن بھی نہیں ہے، میرے پاس سر بھی نہیں ہے، میرے پاس اشعار بھی نہیں ہے، میرے پاس صرف عقیدہ ہے. جس کے ساتھ میل کھائے گا وہ میرے ساتھ ملتا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ آپ سلامت رہو. تو ساری کائنات قبلہ قرآن میں بند ہے. پوری کائنات میں آپ کوئی سوال لے کر آ جاؤ، جواب قرآن سے ملے گا. اور اللہ چاہتا تو قرآن کو کسی جگہ سے شروع کر سکتا تھا. اللہ نے قرآن کو شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پھر جا کے اللہ سے پوچھو یا علی سے پوچھو، اللہ نے قرآن کو بسم اللہ سے کیوں شروع کیا، اور علی نے یہ کیوں کہا کہ بسم اللہ کی بے کا نقطہ میں. یا جی بسم اللہ. بالکل میں سطحی جملوں سے آغاز کر رہا ہوں، بات اتنی ابتدا سے آغاز کر رہا ہوں کہ آپ نہ حیران ہو نہ پریشان ہو. میں آپ کے ساتھ مل جاؤں، آپ میرے ساتھ مل جائیں، پھر ہم سفر کریں گے. مجھے گفتگو طویل کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ کے قرآن کا آغاز ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع ہے اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے اللہ نے عشق کیا ہے. بہت توجہ. کس سے؟ کائنات میں ایک عشق ہے، وہ اس اللہ نے کیا. اور کس سے کیا؟ اپنے محبوب سے. اپنے محبوب سے کیا. بہت توجہ. میں بالکل دھیرے دھیرے شروع ہو رہا ہوں، لیکن جب میں شروع ہو گیا پھر میں نے رکنا نہیں ہے. پھر آپ مجھے آوازیں دے دے کر روکیں گے اور میں رکوں گا نہیں. بڑی توجہ. اللہ نے عشق کیا، نبی سے کیا، اپنے محبوب سے کیا، سرکار محمد سرکار مالک احمد سے کیا. اور عشق کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ جو عشق کرتا ہے وہ اپنا سب کچھ محبوب کو دے دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ایسا ہی ہے نا قبلہ، میں اور آپ یہ مجازی، ایک تو حقیقی عشق ہے. ہم اپنی ماں سے، اپنی بہن سے، اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے محبت عشق کر بیٹھے ہیں. باپ اپنی اولاد کو سب کچھ دے دیتا ہے، اولاد اپنے ماں باپ کو سب کچھ دے دیتا ہے. اور جب میں اور تو عشق میں اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تو سوچ ذرا اللہ نے کچھ رکھا ہوگا. شاباش، آباد رہو. مل کے سارے ہاتھ اٹھا کے ہائے داری. اللہ نے کچھ رکھا ہوگا؟ جو کچھ تھا اللہ کے پاس، اللہ نے کہا حبیب تیرا، یہ ساری خدائی تیری، یہ زمین تیری، یہ زماں تیرا، یہ مکان تیرا، یہ آسمان تیرا، یہ چرند تیرے، یہ پرند تیرے، یہ ملک تیرے، یہ جنت تیری، یہ جنات تیرے، یہ انسان تیرے. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. اللہ نے کہا یہ سب بعد میں تیرا، سب سے پہلے میں خود تیرا. شاباش. ان ہاتھوں کو خدا سلامت رکھے، آباد رہو. یہ سب کچھ بعد میں تیرا، سب سے پہلے میں تیرا. تو اب ایک بات بتاؤ کہ کائنات میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. اللہ نے کہا میں ہر شے پہ قادر ہوں. اللہ اپنی قدرت سے ہر شے پہ قادر ہے. کائنات میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے.
کبریائی اس کی ہے، قدوسیت اس کی ہے، سبحانیت اس کی ہے، رحمانیت اس کی ہے، رحیمیت اس کی ہے، الوہیت اس کی ہے، ہویت اس کی ہے، ذات بھی اسی کی ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے اور اللہ خود محمد کا ہے۔ شاباش شاباش، آباد رہو آباد رہو۔ لوگ اکثر ایک بات کہتے ہیں، میں یہاں رک کے ایک جملہ کہوں گا، لوگ اکثر ایک بات کہتے ہیں جی اہل تشیع اپنی مجلسوں میں جی بس علی علی کرتے ہیں، انہیں بس علی علی کرنا آتا ہے، کبھی انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، کبھی انہوں نے محمد بادشاہ کا ذکر نہیں کیا، کبھی محمد مالک کے فضائل نہیں پڑھتے۔ خدا کی قسم میں نے استدلال کے لیے ایک جملہ کہا ہے اور آپ کا وصول کرنا دیکھ کے رک کے ایک جملہ دے رہا ہوں، وصول کر لینا، بڑی توجہ۔ اہل تشیع سے زیادہ کائنات میں رسول اللہ کے فضائل کون پڑھ سکتا ہے؟ یاد رکھنا، ہم رسول کے فضائل بکریوں کے بارے میں نہیں ڈھونڈتے۔ اوہو مولا زندگی کرے، ہائے داری، ٹھیک ہے، ہم رسول، آپ آباد رہو، ان ہاتھوں کو حسین سلامت رکھے۔ یاد رہے گی آپ کو، مجلس میں پڑھ کے چلا جاؤں گا، میرا بھائی آئے گا انشاءاللہ، میرے بعد برآمدگی بھی ہے، لیکن رات تک جہاں کھڑے رہو گے، جس چوک پہ، جس چوراہے پہ، جس گلی میں، جس کوچے پہ تمہیں موسیٰ دیدی کی کئی باتیں تمہارے کانوں میں باز گشت کی طرح گونجیں گی۔ زمانہ پتہ نہیں محمد کے فضائل کیسے بیان کرتا ہے، تمہیں کیا پتا ہم علی کے فضائل کیسے بیان کرتے ہیں اور محمد کے کیسے۔ ہم کہتے ہیں علی عین اللہ، علی ید اللہ، علی وجہ اللہ، علی لسان اللہ، علی اذن اللہ، علی صدرت اللہ، علی جنب اللہ، علی مشیت اللہ، علی باب اللہ، علی ارادت اللہ، علی مشیت اللہ، علی اذن اللہ، علی سیر اللہ، علی باب اللہ۔ اتنے فضائل بیان کرنے کے بعد ایک ہی جملے میں کہتے ہیں اتنا بڑا علی اپنی عبا سے جس کی نالا انصاف کرے اسے محمد۔ زندہ باد، زندہ باد، شاد باد، مولا زندگی کرے۔ میں نوکر کی بلا، میں نوکر آپ کا، مل کے سارے بسم اللہ بسم اللہ۔ اتنا بڑا علی کہ بلا 1400 سال کے فضائل کو میں نے ایک جملے میں بند کیا ہے۔ جو کچھ علی کا آپ بیان کریں وہ سب بیان کرنے کے بعد ایک ہی جملہ ہے، اتنا بڑا علی اپنی عبائے ولایت سے جس کی نالین صاف کرنے میں فخر محسوس کرے۔ خدا کی قسم دیکھو، میں نہیں جانتا تھا بات اس نہج پہ آ جائے گی، یقیناً تم سننے والوں کا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، تمہارے چہروں کی یہ مسکراہٹ ہے جس نے بات کو اس طرف موڑ دیا۔ دیکھو بادشاہ ختمی مرتبت کے قدم اطہر میں ایک نالائن اقدس تھی، ہے نا، جس کا ذکر ملتا ہے طرفین میں، شیعہ سنی میں، نالائن اطہر و نالائن اقدس تھی۔ آپ کو پتہ ہے یہ نالائن ظاہری بات ہے آپ بھی پہنتے، ہم بھی پہنتے، ہم اور آپ تو دنیا دار بنتے نا جی، ایک ٹوٹ گئی دوسری لے لی، وہ ٹوٹی تیسری لے لی، تو وہ کائنات کے امیر تھے، یہاں آ کے رہنا سکھا کے گئے تمہیں۔ میرے مالک بادشاہ محمد کی نالائن اگر کہیں سے شکستہ ہو جاتی تھی، مالک تبدیل نہیں کرتے تھے، مالک اس میں ٹانکا لگاتے تھے، پیوند لگا لیتے تھے، جیسے ہوتا نا ٹانکا، بڑی توجہ سے۔ خدا کی قسم بات وہ کرنے لگا ہوں کہ اگر آج سے پہلے تم نے یہ بات سنی ہو تو بھلے خاموش کر جانا، میں کسی سے انگلی اٹھا کے بھی تقاضا نہیں کروں گا کہ داد دے، لیکن اگر بات پہلی بار تمہارے تک پہنچے اور حوالے کے ساتھ پہنچے جیسا زیدی نے کہا ہے، پھر تیری داد پہ کم از کم تھوڑا سا مجھے حوصلہ افزائی کا تو حق ہے نا، وہ اپنے پاس نہ رکھنا، مجھ تک ضرور پہنچانا۔ میں نے کہا رسول اللہ کی نالائن اقدس و اطہر شکستہ بھی ہوتی تھی، اس پہ ٹانکے بھی لگتے تھے، ذرا دیکھ کے تاریخ سے بتا تو صحیح کہ رسول کی نالائن کو ٹانکے کون لگاتا تھا، اور میں سارے شیعہ مکتب کو تالا لگا دوں۔
برادران اہل سنت کا بہت بڑا نام ہے، امام احمد المقری، برادران اہل سنت میں امامت کا درجہ ہے ان کا۔ 400 سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی ہے فتح مدال فی مدح نال، ریکارڈ ہو رہا ہے، زیدی ریکارڈ ہوتے اور یا بورے والا کے ضلع کا جمع شدہ مجمع کے سامنے سینہ ٹھوک کے بیان کر رہا ہے، محمد کی نالائن جب بھی ٹوٹتی تھی محمد آواز دے کے کہتے تھے علی ٹانکا تو لگا دے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اور مجھے بندہ دیکھنا ہے جو ابھی بھی خاموش ہے۔ حیدری آباد رہو، مولا زندگی کرے تمہاری، آپ سلامت رہو۔ میں نے کہا قبلہ میں چاہتا تو اہل تشیع کے 1400 سال کی تاریخ سے کتابوں کے نام لیتا نا، مزہ وہی ہے نا۔ میں نے کہا کل تم نکلو گے یہ بورے والا چوک پہ کھڑے ہو کے بھی سینہ تان کے کہو تو تمہاری بات کو کوئی رد نہ کرے۔ نالائن رسول کی ہے، ٹانکا علی لگاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا اگر بات سنی ہو تو پھر تمہاری بے نیازی کو میں سلام کروں گا، ورنہ کم از کم میری تحقیق کو داد دے کر تم کم از کم مجھے اتنا تو بڑھانا کہ کل کچھ اور بھی تمہارے لیے لے کے آؤں۔ نالائن بادشاہ محمد کی ٹوٹتی، آواز دے کے کہتے تھے علی میری نالائن شکستہ ہو گئی ہے، ٹانکا لگا دو۔ امام احمد المقری نے فتح مدال فی مدح نال میں لکھ کے قلم توڑ دیا ہے۔ اتنی بڑی روایت، اتنی بڑی حدیث لکھی، نالائن محمد کی تھی، ٹانکا علی لگاتا تھا۔ نالائن مولا محمد کی ہے، اس پہ پیوند مولا علی لگاتے ہیں۔ تو مجھ سے پوچھنا وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے، محمد کو پتا تھا یہ نالائن معراج پہ جائے گی، ٹانکا کم از کم علی لگا۔ نالائن جیتے رہو، جیتے رہو۔ نالائن نے معراج پہ جانا ہے تو ٹانکا کم از کم علی لگائے گا۔ کیوں؟ اچھا معراج پہ جانے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں، مجھے ممبر سے سب نظر آ جاتا ہے کہ بلا چلو میں رک جاتا ہوں، یہاں 2 منٹ رکتا ہوں تاکہ جن نظروں نے مجھے سوالیہ انداز میں دیکھا کہ اس میں کیا فضائل ہے میں تمہیں بتاؤں۔ آؤ میں رک جاتا ہوں، مجھے جانا آگے تھا۔ معراج پہ بادشاہ محمد گئے، معراج پہ۔ اچھا ایک بات کہہ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے عقیدے کی بات ہے، بادشاہ محمد وہاں گئے تو یہ کمال تھا؟ میں کہوں گا خدا کی قسم نہیں، اور وہ وہیں کے تھے، احسان مانو وہاں کے ہو کے یہاں آ گئے۔ شاباش، ٹھیک ہے، یہ احسان کی بات ہے کہ وہاں کے تھے تو میرے بادشاہ کا گھر ہے، جب اللہ کا دل کیا ملنے بلا لیا۔ اللہ نے کہا حبیب محمد جی میرے مالک، جی میرے اللہ، دل کر رہا ہے تجھ سے ملنے کا، آ جا آج دل کر رہا ہے تجھ سے ملنے کا، آ جا۔ اچھا اب یہ اصول ہے کہ جو بلاتا ہے مہمان کو تو استقبال بھی وہی کرے، انتظام بھی وہی کرے۔ کب آریلا آ جاتا ہوں، انتظام کا فکر ہی نہ کر، میں جو بلا رہا ہوں۔ اب کتابیں کہتی ہیں اللہ نے اپنے نور کی تجلیوں سے خلق شدہ براق بھیجا۔ بہت توجہ، دیکھو زمانہ سوال کرتا ہے نا شان رسالت، آج میں پڑھ کے بتا رہا ہوں اور نتیجہ جو تمہیں دینا ہے نا یاد کرو گے، بڑی توجہ رکھنا ہے۔ اللہ نے اپنے نور کی تجلیوں سے خلق شدہ براق بھیجا، اور صرف براق نہیں بھیجا، ساتھ جبرائیل بھیجے۔ صرف جبرائیل نہیں بھیجے، 70,000 ملائکہ دائیں تھے، 70,000 بائیں تھے، 70,000 پیچھے تھے۔ مجھے معراج نہیں پڑھنی، لیکن میں جس جگہ پہ رکا تھا نالائن پہ، اسی کے لیے مجھے 2 جملے کہنے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے زیدی صاحب نے کہا تو تھا اپنی تقریر کے آغاز میں کہ جملہ کہہ کے دانت نہیں لوں گا، پھر جملہ کہہ کے دانت لے لی۔ بات کو مکمل کر رہا ہوں تاکہ حوالہ رہے، سند رہے، اور پوری تفصیل کے ساتھ تمہارے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے۔ محمد مالک براق پہ بیٹھے، 70,000 ادھر، 70,000 ادھر، 70,000 ادھر، پیچھے کھڑے ہیں۔ محمد مالک براق پہ بیٹھے، جبرائیل نے بادشاہ محمد کے براق کی لگام کو ہاتھ میں پکڑا۔ سفر شروع ہوا، ہوا، سما، فضا، خلا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، کہاں پہنچے؟ سرحد سدرۃ المنتہی۔
ٹھیک ہے. اب جو میں پڑھ رہا ہوں یہ تم نے میرا جتنا شیعہ سنی مجمع ہے تم نے ہر مجلس اور ہر محفل میں ہر میلاد میں یہ سنا ہوگا. سرحد سدرۃ المنتہا پہ پہنچے, یہاں پہنچ کے کیا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام رک گئے. ایسا ہی ہوا نا, جو پیچھے بیٹھے میرے سارے بھائی, جبرائیل رک گئے. کہاں؟ سدرہ پر رک گئے, اور محمد بادشاہ آگے بڑھ گئے. ایسا ہی ہوا. محمد مالک نے بلا تشبیہ محمد مالک نے ایسے پیچھے مڑ کے کہا ہاں جبرائیل آتا نہیں ہے, سننا آتا نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ آپ تو بادشاہ ہیں, آپ تو جا سکتے ہیں, میں اس سے آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا. خدا کی قسم ایک جملہ, اور جملہ میرا نہیں ہے, جملہ ہے سرکار ختمی مرتبت کا. دعات آپ نے سرکار مولا محمد کو دینی ہے, ویسے ہی دینا جیسے مولا محمد کے ذاکروں کے جملوں پہ ذاکروں کو داد دیتے ہو. جیسے امام احمد المقری نے لکھا میں ویسے ہی تمہاری نظر کر رہا ہوں. اہل سنت کا اتنا بڑا لکھاری لکھ گیا, داد نہ مجھے دینی ہے نہ احمد المقری کو, داد سرکار مولا محمد کو دینی ہے. جملہ بڑا باکمال ہے, کائنات کے سارے ذاکر خطیب اس جملے پر قربان. خدا کی قسم جبرائیل کہتے مولا جی معافی, اس سے آگے آؤں گا تو جل جاؤں گا. کہا تو پھر توبہ کر. زمین سے یہاں تک یہی سوچ رہا تھا کہ تو مجھے لا رہا ہے, تو مجھے نہیں لایا, میں تجھے لا رہا. شاباش, زندہ باد, سلامت رہو. تو مجھے نہیں لا رہا, میں تجھے لا رہا ہوں. میں بادشاہ آگے بڑھ گیا. رکا کہاں تھا میں معراج پہ اچانک کیوں آ گیا اسی ایک جملے پہ. اچھا ایک بات بتاؤ, جب ایسے کوئی سوار کوئی سواری ایسے بلندی کی طرف جا رہا ہو تو سب سے آخر میں آپ کو کیا چیز نظر آئے گی؟ دیکھو سب سے پہلے جبرائیل ایسے کھڑے ہیں نا, میری طرف دیکھنا, لطف لوگے بڑا. خدا کی قسم مالک محمد ایسے بلندیوں کی طرف جا رہے ہیں, جبرائیل حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں, ایسے دیکھ رہے جاتے ہو. اہل سنت کی ساری کتابیں کہتی ہیں کہ اس جگہ پر پہنچ کے رسالت مآب نے اپنے دل میں خیال کیا اللہ سے ملنے جا رہا ہوں, اپنی نالین تو اتار دوں. ہائے ہائے مرضی آپ کی یار. حیدری سب نے لکھا ہے اس کو, ہے قبلہ کہ سرکار ختمی مرتبت نے کہا اللہ سے ملنے جا رہا ہوں, اپنی نالین تو اتار دوں. ہر بڑی سے بڑی کتاب نے لکھ کے قلم توڑا ہے کہ اللہ کی آواز آئی محمد نالین نہ اتارنا, اپنی نالین سمیت مجھ سے ملنے کے لیے آ جا. ابھی بھی اگر کوئی جملہ سن کے خاموش ہو گیا تو میں کہوں گا مجلس میں نہیں آیا تھا, بس دیکھنے آیا ہے کہ کون کون پڑھنے کے لیے آتا ہے, ورنہ اتنے بڑے جملے پہ خاموشی زیدی کی سمجھ سے باہر ہے. سرکار ختمی مرتبت نالائن پہن کے اللہ کے پاس چلے گئے, اور بغیرت مولوی کچھ تو شرم کر. کہتا ہے محمد مجھ جیسا اور تو نالائن پہن کر مسجد نہیں جا سکتا, محمد پہن کے اللہ. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, کمال ہو گئی. اور مولا زندگی کرے. جی بسم اللہ, بسم اللہ. جو آل کو اطرت سے جدا کہتے ہیں, جو آل کو اطرت سے جدا کہتے ہیں, ارے ایسے لوگوں کو تو ہم جہنم کی غذا کہتے ہیں, ایسے لوگوں کو ہم جہنم کی غذا کہتے ہیں. او محمد کو بشر کہتے ہو, او بدبختو, محمد کو بشر کہتے ہو, او بدبختو, اے جس کے داماد کو کچھ لوگ خدا کہتے ہیں. مولا زندگی کرے. آپ سلامت رہیں جی, یہ عقیدے سلامت رہے. یہ ہاتھ جو بلند ہوتے ہیں مالک اپنی خیرات عطا فرمائے ان ہاتھوں میں, گھر سلامت رہے. محمد بادشاہ نالائن پہن کے اللہ کے پاس چلے گئے. مولوی سے کہو نا جوتی پہن کے ذرا جائے مسجد کی محراب میں. سلامت رہو. میرا بھائی آ گیا عمران ہے, اس کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. سلامت رہو. لو جی اب پھر میرا بھائی بھی کم از کم 20 منٹ تو مجھے سنے گا.
مولا زندگی کرے. نہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جلدی سے جلدی, جتنا وقت بس مجھے دیا بانیوں نے اس وقت میں پورا کروں گا. مولا زندگی کرے. جو عنوان چلایا ہے کوشش کروں گا وہ عنوان پورا کروں. اگر مصائب میں تھوڑی سی کمی رہ جائے گی تو میرا بھائی بسم اللہ میرے اس سے کبھی پڑے گا, لیکن میرے ساتھ سفر کرو تاکہ جو شروع کیا اور جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں وہ تم تک جائے. میرا بادشاہ نالائن پہن کر کہاں گیا؟ کدھر گیا؟ اللہ کے. نا جنت میں نہیں, جنت تو پیچھے رہ گئی. کہ بلا جنت کتھے مولا کتھے؟ جنت تو مولا کے نوکروں کے سرونٹ کوارٹر کا نام ہے. مولا زندگی کرے. ٹھیک ہے, بڑی توجہ بڑی توجہ. ہاں چلو یہ میرا بھائی آ گیا تو اس کے استقبال کے لیے لطافت بھرا ایک جملہ کہہ دیا, لیکن واپس وہیں آؤں گا. بات حوالے سے ہوگی تاکہ کہیں چوک میں کھڑے ہو کے سینہ ٹھوک کے کہو تو کوئی انکار نہ کرے. بڑی توجہ. بادشاہ محمد نالائن پہن کے اللہ سے ملنے گئے. اللہ سے ملنے, نالائن پہن کے جوتی سمیت اللہ سے. کتاب میں نے ایک ہی کھولی ہے, آج یہی کھلی رہے تو بڑی, نام پھر لے رہا ہوں یاد کر لو. فتح مدال فی مدح نال, امام احمد المقری, برادران اہل سنت کا بہت بڑا نام, امام مانتے ہیں وہ ان کو اپنا. 400 سال پرانی کتاب ہے, مستند کتاب ہے. ٹھیک ہے, حوالہ پورا دے دیا. اب یہاں سے آگے سنو. یہ تو تم نے کروڑ بار سنا ہوگا کہ مولا نالائن پہن کے اللہ کے پاس چلے گئے. آج جواب دو بورے والا, کیوں؟ اللہ نے کہا نا کہ نالائن پہن کے, محمد نالائن نہیں اتارنی, نالائن سمیت میرے پاس آ جا. سب شیعہ سنی اس کو پڑھتے ہیں کیونکہ یہی لکھا ہے. بادشاہ نے قصد کیا تھا. بڑی توجہ, بڑا راز دے کے جا رہا ہوں آج میں تمہیں, بے نیازی نہ کرنا, بڑی محنت ہے اس کے پیچھے میری. مالک نے قصد کہتے دل میں ارادے کو, مالک نے قصد کیا نالائن اتار دوں پھر جاؤں اللہ کے پاس. اللہ نے کہا محمد نالائن نہیں اتارنا. لفظ کیا لکھے امام احمد المقری نے؟ خدا کی قسم لوگ شیعہ سنی میں فرق کرتے ہیں, اور میں ممبر سے پورے پاکستان کے شیعوں کی آواز بن کے کہہ رہا ہوں, جس اہل سنت کا یہ عقیدہ ہو موسیٰ زیدی اس کی جوتیاں اپنے سر پہ رکھے گا. عقیدہ یہ ہو. بڑی توجہ. کیا لکھا احمد المقری نے؟ کہتے ہیں اللہ کی آواز آئی محمد اپنی نالائن نہ اتار, اپنی نالائن کے تلوے پہ لگی خاک کو میرے عرش پہ لا, یہ اور منور ہو جا. شاباش شاباش شاباش. علمی بات تم نے وصول کیا ہے حیدری, علمی بات وصول کیا ہے. اب تم نے, میں نے, اگر تم نہ وصول کرتے میں نے پلٹ جانا تھا. تم نے وصول کیا. اب میں تمہیں راز بتاؤں گا کہ کیوں مالک نے بلایا. جملہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا محمد اپنی نالائن کے تلوے پہ لگی خاک کو, خاک کو کہاں لا؟ میرے عرش پہ. ایک بات بتاؤ, عرش کاہے سے بنا ہے؟ ہاں شاباش مولا. عرش بنائے نور سے, نور سے. اور معصوم کی حدیث ہے بادشاہ امیر کی کہ عرش نور الہیہ کے جلال والے حصے سے بنا ہے, یعنی جلال الہیہ کا جو نور ہے اس سے عرش بنا ہے. اب اللہ کے نور سے عرش بنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرا نور, میرا عرش, میری مرضی. میرا محبوب اپنی نالائن سمیتا اور تیری نالائن کے نیچے جو خاک لگی ہے اس کو بھی لا. کیوں؟ تاکہ میرا عرش اور منور ہو, یعنی اللہ کا عرش جو نور والا تھا وہ اور منور ہو جائے گا, وہ اور نور والا ہو جائے گا. آؤ نا پورے برے والا کے ضلع کا جمع شدہ مجمع ہم مل کے پوچھیں نا, امام احمد المقری سلام ہے تجھے, ذرا جواب تو دے. آخر محمد کی نالائن کے نیچے راز کیا ہے کہ اللہ اپنے عرش پہ بلاتا ہے؟ یہی سوال احمد المقری سے کسی نے پوچھا تو اس نے لکھ کے قلم توڑا کہ جب اللہ کی طرف سے محمد کو دعوت معراج آئی تھی تو محمد معراج پہ جانے سے پہلے اپنی بیٹی بطول کے گھر گئے تھے. محمد کی نالائن پہ بطول کے در کی خاک تھی. اللہ نے کہا عرش پہ لے. شاباش شاباش, سلامتیاں. مولا زندگی کرے, مولا زندگی کرے. آباد رہو. مشکل بات وصول کی تم نے, سلام ہے میرا تمہیں.
ان ہاتھوں کو حسین سلامت رکھے جو اس کی ماں کے فضائل کی طرفداری میں کھڑے ہوئے. محمد اپنی نالائن کو لے کے آ, اس پہ در بطول کی خاک لگی ہے. آپ جیو, آپ جیو. ہاں جی, بس گھڑی دیکھ دیکھ کے 10 سے 15 منٹ کا ٹائم رہ گیا, اس کے بیچ میں میں نے چھوڑنا ہے. آپ سلامت رہو. میں قبلہ اس وقت کا بڑا پابند ہوں, خصوصاً ممبر لینے میں دیر ہو جائے, چھوڑنے میں پابند ہوں, خصوصاً جب دوسرا ذاکر آ جائے اور وہ ذاکر ہو بھی میرا بھائی. مولا زندگی کرے سلامت رکھے. اس لیے تیزی سے میرے ساتھ سفر کرو. کہاں رکا تھا میں؟ جبرائیل دیکھ رہے ہیں ایسے حسرت بھری نظروں سے. محمد جا رہے ہیں, جا رہے ہیں. پہلے بادشاہ کی دستار نظر آنا بند ہوئی, پھر چہرہ نظر آنا بند ہوا, پھر سینہ نظر آنا بند ہوا, پھر ظاہری وجود نظر آنا بند ہوا. سب سے آخر میں جو شے نظر آ رہی تھی وہ محمد کی نالائن تھی. دیکھو تم نے آج تک معراج سنی ہوگی, میں تمہیں آج دکھانا چاہ رہا ہوں, بڑی توجہ رکھنا, ٹھیک ہے؟ مولا زندگی کرے سلامت رہو. تم ایسے دیکھ رہے ہیں نالائن کو, بادشاہ اوپر جا رہے ہیں, نالائن. اب میں کیسے تمہیں وہ لفظ بتا دوں, سنا دوں, کاش سماعتیں اس بلندی پہ چلی جائیں. ادھر جبرائیل نے نالائن کو دیکھا, محمد کی نالائن جبرائیل کو دیکھ رہی تھی. نالائن نے جبریل سے مخاطب کر کے کہا, ہاں نور سے بنا ہے تو. میں کہاں لے گیا, تم سوچ ہی رہے ہو ابھی. نالائن نے یہ کہا تو نور سے بنا ہے اور میں ظاہری طور پر چمڑے کی بنی ہوں. تو نور سے بنا ہے اور وہاں سدرہ پہ کھڑا ہے. میں ظاہری طور پر چمڑے کی بنی ہوں اور اللہ کے پاس جا رہی ہوں. راز کیا ہے؟ نالائن نے زمانے کی, صرف جبرائیل کی نہیں, زمانے کی نظروں میں نظریں ڈال کے ایک پیغام قیامت تک کے لیے دے دیا کہ میں ظاہری طور پر چمڑے کی بنی تھی لیکن اللہ سے ملنے جا رہی ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں محمد کے قدموں میں ہوں. تو میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں, اور جو محمد کے قدموں میں ہو وہ اللہ کے پاس چلا جائے, اور جو محمد کے دوش پہ ہو شاباش, زندہ باد, آباد رہو, زندگیاں ہو. نہیں, دعات اتنی بلند اور نعرہ یہ صرف آدھے محلے نے لگایا, پچھلے والوں کا بھی نعرہ نے مل کے ایک بار. شاد بات, بس یہ خیال کیا کرو نعرہ داد سے بلند ہونا چاہیے. ہاں, داد تم ذاکر کے لیے دیتے ہو اور نعرہ بادشاہ کا. چلو آؤ, ہم تیزی سے آخری منزل کے قریب ہو گئے, بلکہ داخل ہو گئے آخری منزل میں. بادشاہ نے کہا نالائن اللہ سے ملنے گئی. کیوں؟ محمد کے قدموں میں. تو جو محمد کے قدموں میں ہے وہ اللہ کے پاس گیا. تو جو محمد کے دوش پہ ہوگا کتنا بلند ہوگا. اور کون آیا محمد کے دوش پہ؟ یا علی آئے یا علی کے بچے آئے. بہت توجہ, بہت, آپ سلامت. یا علی آئے یا علی کے بچے آئے. محمد کے دوش, اور محمد کا دوش کوئی عام دوش ہے؟ ایک روایت تیزی سے سنو, بالکل آخری منزل پہ آ گیا ہوں میں, اس منزل کو مکمل کروں گا اور بس اجازت ہے. بڑی توجہ, کوئی عام دوش ہے؟ ایک روایت سنو, یہ اہل تشیع سے پہلے برادران اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. پوری علماء اولین نے بھی اس کو تحریر کیا. مسجد نبوی ہے, مسجد نبوی, اور مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ایک گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ علی کا گھر. اچھا چلو, نہیں, میں جملہ بدلتا ہوں. ادھر علی کا گھر ہے اور ادھر بھی علی کا گھر ہے. آپ سلامت رہو, جملہ تم نے پسند کیا, تمہیں مولا سلامت رکھے. بس تیزی سے آؤ. تو بیچ میں ایک دروازہ ہے, اسی کو کائنات در توحید کہتی ہے. جو علی کے گھر سے علی کے گھر میں لے آئے نا, وہی در توحید ہوتا ہے. یہ در توحید کھلا اور کون ہستی آئی؟ پاسبان توحید مولا حسین. چھوٹا سا سن ہے ظاہری طور پر. مسجد نبوی میں داخل ہوئے ہیں, بادشاہ ختمی مرتبہ تشریف فرما ہے, آس پاس اصحابہ اکرام رضوان اللہ بیٹھے ہوئے ہیں. بادشاہ محمد خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور سارے صحابی سن رہے ہیں. بادشاہ سرکار
حسین دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس طرف گئے جہاں قرآن کے نسخے پڑے تھے. سننا اور دیکھو میں نے پھر کہا خالی جملہ کہہ کے میں کہہ دوں گا تم داد دے دو گے، لیکن اس کے پیچھے پورا واقعہ اور حوالہ ہوگا نا تو بات سننے کا اور آگے پہنچانے کا مزہ آئے گا. بہت توجہ. اور خصوصاً اس وقت میں تو خود کہہ کے تھک گیا ہوں ہر ممبر سے، جب سے محرم آیا، اور یہی میں ہاتھ جوڑ کے اپنے بھائی سے کہوں گا، دنیا جو مرضی کہتی رہے ہمیں کسی کو جواب نہیں دینا. دنیا جو مرضی نعرے لگائے، ہر نعرے کا ایک ہی جواب ہے، حسین زندہ باد. دنیا جو مرضی کا ہے، تم نے حسین پڑھنا ہے، ایسا ہی نا؟ جو مرضی کا ہے دیواروں پہ لکھے، دنیا جسے مرضی اپنا امیر کہے، جسے مرضی رضی اللہ کہے، جو مرضی کہتے رہے، ہم نے صرف حسین پڑھنا ہے. ہم حسین پڑھیں گے، پتہ چلے گا جو اس کے مقابلے پہ آیا وہ کون ہے. ٹھیک ہے، آؤ تیزی سے، بس تیزی سے اس کو مکمل کروں. سرکار مولا حسین آئے مسجد نبوی میں، جیسے آج بھی قرآن ہوتا ہے نا مسجدوں میں رکھا ہوا، لوگ جاتے ہیں قرآن اٹھا کے پڑھتے ہیں، ایسے تب بھی ایسے ہی تھا. جب بھی کوئی آیت آتی تھی اصحاب اس کو تحریر کر لیتے تھے، درختوں کی چھال پہ کھال پہ تحریر کر کے مسجد میں رکھ لیتے تھے کہ جب آئیں گے تو پڑھیں گے. وہ نسخے پڑے ہوئے تھے. مالک حسین دھیرے دھیرے، چھوٹا سا سنا ہے، بس مسجد میں داخل ہوئے ہیں، ایسے چلتے چلتے اپنی کیفیت میں ادھر بڑھے جہاں قرآن کے نسخے تھے. حسین ادھر بڑھے، اصحاب اٹھ کے کھڑے ہوئے. حسین اور قریب ہوئے، اصحاب نے چلنا شروع کیا. حسین اور قریب ہوئے، اصحاب نے دوڑنا شروع کیا. حسین نسخوں کے بالکل قریب گئے تو اصحاب حسین کے قریب آئے اٹھانے کے لیے. بادشاہ محمد نے روک کے کہا رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ دیکھیے غضب ہو جائے گا، ادھر قرآن کے نسخے ہیں، ادھر حسین ہے، ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ حسین کا قدم قرآن کے نسخے پہ آ جائے. بادشاہ محمد نے جملہ کہہ کے قیامت تک کے لیے عمل کیا. کہا رک جاؤ، تم نے کبھی قرآن پہ قرآن نہیں رکھا، تم نے آباد رہو، مل کے حیدری، تم نے کبھی قرآن پہ قرآن نہیں رکھا. یعنی حسین ناطق قرآن، جو یہ ہے یہ صامت قرآن، یہ مکتوبی قرآن، یہ ملفوظی قرآن، وہ ناطق قرآن، وہ مجسم قرآن. اب یہاں پر جب بھی میں یہ روایت پڑھتا ہوں تو اکثر برادران اہل سنت، کیونکہ کتابوں میں جا بجا یہ روایت موجود ہے، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ مجلس کے بعد بھی میرے پاس آئے کہ زیدی صاحب آپ نے وہی نعرہ لگوانے کے لیے جملہ بنا کے روایت پڑھ دی ہے کہ قرآن پر قرآن رکھا جائے. حسین کا قدم قرآن پہ آیا تو نہیں تھا نا، اصحاب نے روک لیا تھا، یہیں پہ رک گئے تھے حسین. میں کہوں گا ہاں سچ کہتے ہو، روایت یہاں رک گئی تھی، لیکن محمد قیامت تک دیکھ رہے تھے. وہ جانتے تھے ایک دور آئے گا مولوی یہ کہے گا قرآن پہ قدم رکھا تو نہیں تھا، تو رسول اللہ نے قرآن پہ قدم نہیں رکھوایا، لیکن جواب دیا تم ایک قرآن کا مقابلہ حسین سے کر رہے ہو. آؤ میں تمہیں بتاؤں، ایک ہے مہر نبوت جس پہ لکھا ہے محمد الرسول اللہ، یعنی اس میں محمد یہ بھی قرآن ہے، اس میں اللہ یہ بھی قرآن ہے. مہر نبوت بادشاہ محمد کے کاندھے شانوں پہ لگی ہوئی ہے، یعنی اس میں اللہ قرآن، اس میں محمد قرآن، محمد کا دوش قرآن، محمد کا وجود قرآن. ایک قرآن پہ نہیں، محمد نے اپنے ہاتھ سے حسین کو اٹھا کے کتنے قرآنوں پہ بٹھایا، کتنے قرآنوں پہ بٹھایا. یہ پیغام ہے میرا، پیغام. دیکھو پوری مجلس میں نے تمہاری مرضی سے پڑھی ہے، تم نے خوب سر دھن کے مجلس سنی ہے، آخری 2 منٹ ہیں. میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں کیونکہ زمانے نے یزیدیت اور حسینیت کا مقابلہ شروع کر دیا ہے. مجھے یزیدیت اور حسینیت کے مقابلے پہ کچھ نہیں پڑھنا، میں حسینیت کی توہین سمجھتا ہوں. مجھے صرف حسینیت پڑھ کے بتانا ہے حسین یہ ہے، تو پھر سوچ جو حسین کے مقابلے پہ آیا وہ کون ہے. مجھے کسی کا نام ہی نہیں لینا، مجھے کسی کو مخاطب ہی نہیں کرنا، مجھے صرف یہ بتانا ہے حسین کون ہے. اپنے ہاتھ سے اٹھا کے محمد حسین کو یہاں بٹھا رہے ہیں. وجود محمد قرآن، دوش محمد قرآن، اسم محمد قرآن، اسم اللہ قرآن، یہاں بٹھا کے نانا جی میرا بیٹا، نانا سواری تو ہو گئی جی بیٹا، آپ نے کہا تھا کہ نانا یہ باقی سواریوں کی تو لگام بھی ہے.
آخری جملے دیکھو، میں بڑی توجہ رکھنا، آخری جملے. نانا باقی سواریوں کی تو لگام بھی ہے. کہا تمہاری بھی ہے نا. بادشاہ نے اپنی زلف کو پکڑا اور حسین کو دیکھے کہا یہ تمہاری لگام. بالکل آخری جملہ. کہا تمہاری لگام ہے. اور لگام دے کے ایک جملہ کہا جو طرفین نے لکھا ہے شیعہ سنی. حسین جہاں تو موڑے گا، میری 1 گھنٹے کی محنت کو ضائع نہ کرنا. میں نتیجہ دے کے جا رہا ہوں. مجھے بانیوں نے بھی کہا تھا کہ پیغام جانا چاہیے، اور میں ایک چہرہ بھی ایسا نہیں دیکھ رہا کہ جس کی نظروں میں، جس کے پیشانی پہ، جس کی مسکراہٹ میں یہ لکھا نہ ہو کہ پیغام وصول ہو گیا. لیکن میری 1 گھنٹے کی محنت اس ایک جملے میں پنہا ہے، اور کوئی واقعہ ایسا نہیں پڑھا جو تمہاری سماعتوں سے گزرا نہ ہو کہ تم پریشان ہو جاؤ. محمد نے کہا جہاں تو موڑے گا حسین میں وہیں جاؤں گا. قرآن نے ضمانت لے کے کہا محمد اس وقت تک کچھ نہیں کہتے جب تک میں نہ کہوں. آخری جملہ اللہ نے ضمانت لی ہے. محمد نطق تب کرتے ہیں جب میں کہوں، جب میں بولوں. بدن کی سب سے چھوٹی حرکت کو زبان کی حرکت کہتے ہیں. وجود کی حرکت زیادہ ہے، زبان کی حرکت کم ہے. اللہ نے جس مالک محمد کی زبان کی حرکت کی ذمہ داری لی ہے، کیا وجود اس کی مرضی کے بغیر حرکت کرے گا؟ لیکن محمد نے کہا حسین میری لگام کو تو موڑ. جہاں جہاں حسین موڑتا رہا وہاں وہاں محمد مڑ کے یہ بتاتے رہے زمانے بکواس بند کر، حسین کی اور اللہ کی مرضی ہے. ایک جیتے رہو بس. جی میں نو سلامت رہو بس. میرے حصے کی نوکری ہو گئی. مولا تمہیں آباد رکھے، مولا تمہیں سلامت رکھے. بتاتے رہے. صرف تبرکن میں نے 2 جملے پڑھنے، باقی ساری ڈیوٹی میرا بھائی کرے گا. حسین کی تعریف اور تعارف بتاتے رہے. محمد حسین پہچانوں کو، حسین پہچانوں کو، جسے اپنی دوش پہ اٹھا کے دکھاتے رہے نا. امت نے اجر رسالت میں اسی حسین کا سر نوک نیزہ پہ اٹھا. سلامت رہے. سیدہ آپ کی ہائے کو اپنے حق کے مقدمے میں لکھے. آپ سوچ رہے ہوگے اور میں ممبر چھوڑ دوں گا، خدا کی قسم اسی حسین کے سر کو امت نے نوک نیزہ پہ اٹھایا. صرف ایک روایت سر کا ذکر آ گیا، اور آج ہے بھی 3 سفر. جانتے ہو یہ جو دن چل رہے ہیں کون سے دن ہیں؟ 29 محرم کو حسین کی بہن قافلہ لے کے شام میں داخل ہوئی. سیدہ آپ کی ہائے کو قبول کرے. اور میں صدقے جو درد پہ روتے ہو ان کو میرا سلام ہے. 29 محرم کو حسین کی بہن قافلہ لے کے شام پہنچی ہے. اب میں گہرائی میں جا کے نہیں پڑھوں گا، جو سمجھ گئے ہاتھ جوڑ کے. 2 سفر کو جی بسم اللہ صحیح کہہ رہا میرا بھائی. کہتے جی قافلہ تو جیتوں کا ہوتا ہے. کیا بتاؤں، میں وضاحت کر دیتا ہوں. تھا تو حسین کا بیٹا علی موجود، لیکن میں نے بڑی احتیاط سے کہا قافلہ لے کے علی نہیں آیا، حسین کی بہن آئی. 2 سفر کو دربار یزید میں داخل ہوا یہ قافلہ. اسی میں سارا مصائب ہے. 29 محرم شام داخل ہوئے، 2 سفر دربار داخل ہوئے. تاریخ سے پوچھو یہ بیچ میں 3 دن کہاں گئے. چند قدموں کا فاصلہ ہے. علی کی بیٹی 3 دن تک یہ چند قدموں کے فاصلے تک کھڑی رہی ہے. صرف ایک روایت اور زیادہ زحمت نہیں. سر کا ذکر ہو گیا، میرا جی ہے سر کی ایک روایت سناؤں. جب یہ قافلہ شام کے بازار میں داخل ہو رہا تھا نا تو باب حمیدیہ سے اس کو گزار گیا. جب ایک ایک کر کے سر آ رہے تھے نا، قافلہ سر لے کے آ رہا تھا. ہر نیزے پہ ایک سر، ہر نیزے پہ ایک سر. کچھ لوگ شام کے اندر کھڑے
ایک بوڑھا شامی کھڑا ہے, وہ ایک فوجی سے پوچھتا ہے مجھے بتا یہ سر کس کا ہے, مجھے بتا یہ سر کس کا ہے. اب سنتے جانا عزادارو, 2 جملے اور میں نے ممبر چھوڑ دیا. وہ سپاہی کھڑا ہو کے تعارف کراتا ہے, یہ جو سر آیا ہے یہ حسین کے علی اکبر کا سر ہے, یہ جو سر آیا یہ علی اصغر کا سر ہے, یہ جو سر آیا یہ قاسم کا سر ہے, یہ جو سر آیا یہ حسین کے حبیب کا سر ہے, یہ جو سر آیا یہ حسین کا سر ہے. میں سارا مضمون چھوڑ کے ایک جملہ پڑھنا ہے مجھے. عزادارو وہ تعارف کراتا رہا, یہ اس کا سر ہے, یہ اس کا سر ہے. جب سب نیزے آ گئے نا, وہ بوڑھا آگے بڑھا, اس نے سپاہی سے کہا اور میں نے تو سنا تھا حسین کے لشکر میں ایک سپاہ سالار بھی تھا, حسین کا بھائی عباس بھی تھا. سارے نیزے آ گئے. عزادارو اس نے پوچھا عباس کا سر نہیں نظر آتا. اب جو رونے آئے ہو ہاتھ جوڑ کے, وہ یزیدی تھا, شامی تھا, لیکن ایک بار تڑپ کے کہتا ہے ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ عباس کا سر نیزے پہ چڑھ جائے. ہم جب بھی چڑھاتے ہیں وہ نیزے سے گر جاتا ہے. نیزے سے کہا اس کا سر کہاں ہے. عزادارو اب جو رونے آئے ہو, ماتم کر کے اس نے اشارہ کر کے ایک گھوڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا اس گھوڑے کی گردن میں دیکھ. اب جو اس نے دیکھا گھوڑے کی گردن میں رسی ہے, رسی میں عباس کا سر ہے. جیسے جیسے گھوڑا چلتا ہے عباس کے سر کو گھوڑے کے سم چومتے رہتے ہیں. علی کی بیٹی سجاد کو کہتی ہے سجاد اور میرا عباس. اللہ لعنت اللہ.